بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ، میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ پروگرام میں آج بات کریں گے آئی ایس پی آر کی جانب سے کی گئی پریس کانفرنس کے حوالے سے، جس میں ڈی جی صاحب نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے، اور سانحہ جو 9 مئی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے تفصیلی بات چیت کی ہے، جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس سارے واقعے، سارے سانحے کو لے کر اب تک کی کیا کارروائی ودن دی آرمی ہوئی ہے، آرمی کے خلاف ہونے والی جو کیمپین ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 فوجی افسران کو نوکری سے برطرف کیا گیا ہے، جبکہ سازش میں ملوث منصوبہ سازوں کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ آرمی جو ہے وہ کسی کو بھی اسپیئر کسی صورت میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس حوالے سے آج جتنی بھی انہوں نے خود احتسابی کے عمل کی بات کی، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی احتساب کا عمل جاری ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اس کی بھی بات چیت کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، اس کی کوشش کی جا رہی ہیں، اس کا بھی ذکر کریں گے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے فوجی عدالتوں کا جو معاملہ ہے اس کو لے کر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا جو ہے وہ کیا کہنا ہے، اور ابھی تک کی جتنی کارروائی سپریم کورٹ کے اندر جاری ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ آج ہم ڈسکشن کریں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز سے قبل میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سنا دیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس میں سے ایک جھلکی سناتے ہیں جو ڈی جی ایس پی آر صاحب نے اس حوالے سے اپنا اوپینین شیئر کیا، اور پھر گفتگو کرتے ہیں، اپنے مہمانوں سے بات چیت کرتے ہیں۔ جی پر مبنی بیانیہ ملک کے اندر اور باہر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا، اور اس شرانگیز بیانیے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی۔ اب تک کی تحقیقات میں بہت سے شواہد مل چکے ہیں اور مسلسل مل رہے ہیں۔ 9 مئی کا سانحہ بلا شبہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی۔ جو کام دشمن پچھلے 76 سال سے نہ کر سکا، وہ 9 مئی کو ان مٹھی بھر شرپسندوں اور ان کے سہولت کاروں نے کر دکھایا۔ جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ 9 مئی کا سانحہ فوج یا ایجنسیوں نے کروایا، اس سے زیادہ شرمناک اور افسوسناک بات نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات کہنے والوں کی زہریلی سوچ اور سازشی ذہن کی عکاسی کرتا ہے۔ گرفتاری کے چند گھنٹوں میں ملک بھر میں 200 سے زائد مقامات پر صرف فوجی تنصیبات پر حملہ کروایا گیا۔ اب تک کی تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ سانحہ 9 مئی کی منصوبہ بندی گزشتہ کئی مہینوں سے چل رہی تھی۔ اس منصوبہ بندی کے تحت پہلے اضطرابی ماحول بنایا گیا، پھر لوگوں کے جذبات کو اشتعال دلایا گیا، اور فوج کے خلاف اکسایا گیا۔ اس سلسلے میں جھوٹ اور مبالغہ آرائی پر مبنی بیانیہ ملک کے اندر اور باہر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا، اور اس شرانگیز بیانیے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی۔ اب تک کی تحقیقات میں بہت سے شواہد مل چکے ہیں اور مسلسل مل رہے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بات سن رہے تھے آپ بریگیڈیئر صاحب کی، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی۔ جوائن کریں پروگرام میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب، اور ان کے ساتھ ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو۔ مسعود صاحب، سر گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا کمپریہنسو انالیسس دیجیے آن دا پریسر جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کی ہے اس کے حوالے سے، اور یہ فرمائیے کہ جو بلا تفریق کارروائی کا ودن دی آرمی بھی ذکر کیا گیا ہے، ہاؤ ڈو یو انالائز دس؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ اور دیکھیں جی، فوکس تو ڈی جی ایس پی آر کا آج بھی 9 مئی والے سانحے پہ تھا، جو ایک انپریسیڈنٹڈ ناقابل یقین ایونٹ ہوا 9 مئی کو، جب اکراس پاکستان ایز ایکسپلینڈ بائی دی ڈی جی آئی 200 پلیسز پہ یہ انسیڈنٹ ہوئے، اور جو انسٹیٹیوشنز تھے، آرمی کے سمبلز ہیں یا دی مونومنٹس ہیں، میموریلز تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اور اس سے یہ ہے کہ ابھی فوج کے اندر جو ہے غم و غصے کی ایک لہر ہے آل رینکس میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ دوز ہو آر انوالوڈ ان دس وینڈلزم ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور اسپیشلی شہداء کے لواحقین جو ہیں، جن کے بچوں نے اپنی جان قربان کی پاکستان کی خاطر، وہ بڑے تکلیف میں ہے، اور وہ سب پوچھتے ہیں کہ کیوں ایسا کیوں ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ آپ نے بات کی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کی، تو ملٹری میں سسٹم جو ہے بڑا فیئر سسٹم ہے، اور ہم نے پچھلے 30 سال کی سروس میں بھی دیکھا ہے کہ سسٹم میں جسٹس ہے، فیئر ہے، اور اس میں ڈسپلن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کیونکہ آرمی میں ڈسپلن از دا تھنگ جس کے اوپر پوری آرمی چل رہی ہے، اور پاکستان آرمی کی ایکسپیکٹیشن ہے اے پرفیکٹ ڈسپلن۔
ان دی پاسٹ میں بھی ایسے کچھ جو کیسز ہوئے تھے جس میں سم سینئر آفیسر 3 اسٹارز اور دوسرے لوگ تھے ان کو کیپٹل پنشمنٹ دی گئی تھی جس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا. اب آپ نے ریسنٹلی دیکھا جو ابھی جو جس طرح کہ انہوں نے بتایا 3 اسٹار تھے, باقی دوسرے آفیسرز تھے 2 اسٹارز بھی تھے, ڈسپلنری ایکشن ان کے اگینسٹ لیا گیا ہے اور ٹائم اس میں ویسٹ نہیں کیا. دی میسج از کہ جی آرمی کے اندر وہاں پہ جو ایک قسم کی جو اپنا سسٹم ہے وہ تو چل رہا ہے, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور جو ابھی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جو لوگ باہر سے انوالو تھے, جو سویلین اس میں جو لوگ تھے, جو مٹھی بھر تھے یقیناً جو چلے گئے تھے, جنہوں نے جا کے ان اداروں کو یا سمبلس پہ اٹیک کیا, تو ان پہ ان کو یقیناً کیفر کردار پہ پہنچانا جائے. اور دس از اونلی پاسبل اگر ٹائملی یہ ایکشن ہوتا ہے تو ملٹری کورٹس ہی یہ کر سکتی ہیں, کیونکہ سول میں تھوڑا سا یہ ہے کہ پروسیجرز لمبے ہیں, لیکن جو ملٹری کورٹس آرمی میں چلتی ہیں اس میں بھی سسٹم فیئر ہے, وہاں پہ بھی ڈیفنس کونسل ہوتی ہے, اپیلز کا وہاں پہ بھی حق ہوتا ہے. سو اس میں کوئی چانس ایسا مسئلہ نہیں ہے. امپورٹنٹ تھنگ اس کی فوج میں ٹائم از امپورٹنٹ, ٹائملی ڈیسیجن دیا جاتا. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیے گا. بریگیڈیئر راشد صاحب کی طرف جائیں گے, لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے فوجی افسران کے خلاف کارروائی کا بالخصوص ذکر کیا, ذرا وہ بھی ناظرین کو سنا دیں اور پھر کانورسیشن یہیں سے آگے جو وہ لے کر چلتے ہیں. جی. افسران باشمول ایک لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے افسر کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے. 15 افسران باشمول 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئرز کے عہدے کے افسران کے خلاف سخت تادیبی کارروائی مکمل کی جا چکی ہے. فوج نے اپنی روایات کے مطابق خود احتسابی عمل کے مرحلے کو مکمل کر لیا ہے. 9 مئی کو متعدد گیرزنز میں جو پرتشدد واقعات ہوئے اس پر 2 ادارہ جاتی جامع انکوائریز کی گئیں. گیرزنز فوجی تنصیبات, جی ایچ کیو اور جناح ہاؤس کی سیکیورٹی اور تقدس کو برقرار رکھنے میں ناکام ہوئے. ان ذمہ داران کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائی گئی ہیں. ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کی نواسی, ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کا داماد, ایک ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل کی بیگم اور ایک ریٹائرڈ 2 اسٹار جنرل کی بیگم اور داماد اس احتسابی عمل سے ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر گزر رہے ہیں. جی سنا آپ نے, ڈی جی ایس پی آر صاحب جو ہے وہ فرما رہے تھے کہ جو کارروائی کا آغاز انہوں نے کیا ہے ود ان دا ملٹری سرکلز, اور جو فارمر ملٹری مین تھے ان کی فیملی ممبرز جو ہے وہ کس طرح ریٹیلیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. راشد ولی صاحب, سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جن فوجی افسران کے خلاف کارروائی کی گئی ہے, ان کو عہدے سے برطرف کیا گیا ہے, اس میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی مصلحت ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ شیئر نہیں کیا گیا؟ ایک تو ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اس کے حوالے سے انلائٹن کیجیے گا, اور دوسرا یہ کہ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ جو انہوں نے نیگلیجنس کیا اسپیسیفکلی اس کے حوالے سے بھی ذکر کیا جاتا, تاکہ چونکہ ظاہر ہے وہ مجرم ہیں اور اس لیے ان کو عہدے سے برطرف کیا گیا ہے اور ان کے خلاف تھورو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور اس کے بعد ہی ظاہر ہے یہ کارروائی ہوئی ہے, سو دے وڈ ہیو بین براٹ ان فرنٹ آف پبلک. کیا کہیں گے؟ ایکچولی وہ تفصیلات آئیں گی. اچھا, یہ تو اس کا فرسٹ فیز ہے, اور اس سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سی افواہیں گردش کر رہی تھی, لاٹ آف ابہام تھا لوگوں میں, اور اس کو ایلے کرنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ اس کو کلیئرلی آرٹیکولیٹ کیا جاتا کہ انٹرنل خود احتسابی کا نظام فوج میں کیسے کام کرتا ہے. تو وہ انہوں نے بتا دیا کہ جی 3 سینئر افسران بشمول ایک لیفٹیننٹ جنرل ان کو برخاست کر دیا گیا ہے, اور 7 جس میں بریگیڈیئر ہیں اس کے بعد پلس اور آفیسرز ان کے خلاف تادیبی کارروائی ہو رہی ہے. تو یہ انفارمیشن بھی میرے خیال ہے یہ اعتماد دینے کے لیے بہت ہے کہ اگر کوئی انٹرنل نیگلیجنس, ایبڈیکیشن آف ڈیوٹی, کمانڈ فیلئر, اس کو فوج کتنا سیریسلی لیتی ہے. اور آپ نے جو سوال اسپیسیفک کیا تو وہ تفصیلات ضرور سامنے آئیں گی, کوئی چیز چھپے نہیں رہے گی. جب سزا ہو جاتی ہے, برخاستگی ہو جاتی ہے, تو وہ ان کے نام بھی آ جاتے ہیں, ان کے رینکس بھی آ جاتے ہیں, وہ سب آ جائے گا. اور یہ 3 بڑے اہم ایلیمنٹ تھے آج ان کی جو پریس کانفرنس ہے, پروپورشنلٹی, ڈیٹرنس اور ریٹریبیوشن. یہ تینوں آرمی ایتھوس کے ان سنک ہیں. ریٹریبیوشن کی جب آپ غلط کام کریں گے تو اس کی
سزا ضرور ملے گی، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ غیر فوجی ہو، چاہے وہ بائی ایسوسیشن اس میں انوالو ہو، اور چاہے وہ ماسٹر مائنڈ کی طرح جو اس کے سہولت کار کی جس نے کردار ادا کیا ہو. اور ڈیٹرنس مین کہ سزائیں قرار واقعی سزائیں دی جائیں گی، جسٹس ہوتا ہوا نظر آئے، اور یہ بھی باور کرایا جائے گا جسٹس سے کہ کسی پتہ نظر اس کی جو سوشل اہمیت ہے، چاہے وہ 4 اسٹار کا داماد ہے، چاہے وہ 4 اسٹار کی نواسی ہے، اس کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی. اور پروپورشنلٹی یہ آئین و قانون کی امبریلا کے نیچے ہوگا، اس میں کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہوگا ڈسپروپورشنیٹ رسپانس. قانون کے دائرے میں رہ کے جس نے قصور کیا ہے اسی کو سزا دی جائے گی، اور کسی بے قصور کو نہیں چھیڑا جائے گا. تو میرا خیال ہے یہ 3 چیزیں، اور ان کا جو سب سے اہم میسج وہ یہ تھا کہ 13,000 جو ایکشنز ہوئے ہیں پچھلے 1 سال میں، جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، جو کہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جب ہوتا ہے تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہمارے جوان، ہمارے ینگ آفسر جاتے ہیں، اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی جان آفرین کے حوالے کر کے شہادت کا جام دیں گے یا دشمن کو، بیکاز یہ خطرناک آپریشن ہوتا ہے. تو 13,000 آپریشن ٹیک سم ڈوئنگ. اس کے بعد انہوں نے 11,000 سے زیادہ ان کو جہنم واصل کیا، ہارڈ کور بلیک ٹیررسٹ. اور اس کے بعد 95 جوانوں اور افسران نے جام شہادت دیا. تو یہ ایک سپر ہیومن کنٹریبیوشن ہے، اور ایک اس فوج کو جو حالت جنگ، حالت جہاد میں ہو، اس کو آپ اس طرح متعون کریں ایک کلٹ کے کہنے پہ. ان کے سہولت کار، ان کے جو منصوبہ ساز ہیں، انہوں نے جس منظم ایک مہم کے ذریعے ذہن بھرا کچے ذہن میں، وہ کچے ذہن اس طرح برانگیختہ جذبات ہو گئے کہ انہوں نے اچھا سر یہ سوچا کہ آپ کنٹینیو کریں. ایک چیز میں اس میں ایڈ اگر کر دوں، اب جس طرح ڈی جی ایس پی آر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ کوششیں بڑے مہینوں سے جو ہے وہ کافی لمبے عرصے سے جاری تھیں، اور اس کے اوپر بڑے منظم طریقے سے کام ہو رہا ہے، اس میں انٹرنیشنل بھی کچھ سہولت کاری ہیں، انوالومنٹ شامل ہے. سو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب ہیں، غالباً 2 میجر جنرل صاحب ہیں، 7 بریگیڈیئرز ہیں، اور یہ اس کے علاوہ اور بھی جو افسران ہیں، ان کی کمان کے نیچے کئی 100 یا پروبیبلی ہو سکتا ہے کئی ہزار جو فوجی ہیں، باقی جو سبارڈینیٹس ہیں ان کے وہ کام کر رہے ہوں گے، آپریٹ کر رہے ہوں گے. سو یہ اگر اسی ٹریجیکٹری جس کا ذکر کیا گیا ہے اسی میں کام کر رہے تھے، کسی کے لیے سہولت کاری کر رہے تھے، فیسیلیٹیشن کر رہے تھے، یا جو کچھ بھی کر رہے تھے، دے ور ناٹ ایکچولی الائنڈ ود دا ایکچوئل اور دا ریئل پالیسی آف ملٹری. یہ اس سے انحراف کر رہے تھے، اس کے علیحدہ انہوں نے اپنی ودن جو ہے وہ آرمی ایک اپنی جو بھی ٹریک ہے یا پالیسی ہے اس کو کیری کر رہے تھے. یہ بتائیے، یہ ماضی بھی ایسے واقعات سے بھرا پڑا جہاں پہ آپ نے ایکشنز لی اور بڑے سخت کارروائیاں، کورٹ مارشل بھی ہوئے اور سخت ترین سزائیں بھی ہوئیں. یہ جو ایسے اس کو دھڑا کہہ لیں یا اس کو ایک گروپ آف پیپل کہہ لیں جنہوں نے بھی یہ کچھ کیا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، اس قسم کے واقعات اور سخت ایکشن لیا جاتا ہے، یہ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے کتنے فکر کی بات ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں. جی، اگر ایک کلٹ کے پروپیگنڈا کے زیر اثر آ کر ان نے اپنی ڈیوٹی سے کوتاہی کی ہے تو وہ بھی ایک بڑا سیریس اوفینس ہے، مگر اس کی چونکہ تفصیلات ابھی آہستہ آہستہ آئیں گی. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نگلیکٹ ٹو ڈیفینڈ تنصیبات ہے کا کیس ہوگا، اور کمانڈ فیلئر کا، جو کہ اس کو سویلین حلقوں میں شاید اتنا سیریس نہ لیا جاتا ہو، بٹ ہمارے لیے فوج میں ہوتے ہیں تو یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک کمانڈر ہے جس کو ایک ذمہ داری تفویض کی گئی ہے کہ وہ اپنی تنصیبات کی دفاع کرے گا، اور اس میں اس نے اگر کوئی کوتاہی ڈیلیبریٹ یا کسی اور وجہ سے کی ہے تو وہ اس کو ہولڈ اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا. اور اگر اس کے لیے اپنے جو آرمی کے ایتھوس سے جو کمپیٹیبلٹی ہے چھوڑ کے اس نے کسی اور پولیٹیکل کلٹ یا پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وابستگی میں تھوڑی سسٹ دکھائی ہے اور بائی ایسوسیشن اس کا امپیکٹ اس کی پرفارمنس پہ ہوا ہے، تو وہ ساری چیزوں کا احاطہ کورٹ آف انکوائری جو فوج کا ایک میکنزم ہے اس میں ضرور سامنے آیا ہوگا. اور یہ انتہائی سیریس چارجز سمجھے جاتے ہیں فوج میں کہ ایبڈیکیشن آف ریسپانسبلٹی، کمانڈ فیلئر، اور اس کی وجہ سے آپ اس چیز کا دفاع نہ کر سکیں جس کا آنر آپ کے لیے مقدم ہو. کور کمانڈر کا گھر ہے، جی ایچ کیو کا گیٹ ہے، دفاتر ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ریپوزیٹری آف ملٹری آنر ہوتا ہے. اور یہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے ایک سپاہی اپنا
जंगी महाज पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपना मोर्चा संभालता है, तो वही इथॉस उसको इधर भी सिखाए जाते हैं कि ये गेट है तुम्हारी यूनिट का, ये तुम्हारे लिए उसी तरीके का मोर्चा है, अगर तुम उसका दिफा नहीं कर सकते हो तो तुम एक इस काबिल नहीं हो को फौज में रहो। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा क्लियर वाशगाफ मैसेज दिया है। और आर्मी का जो इंटरनल जो तकहीरी निज़ाम है या हमारा ताज़ीबी कार्रवाई का निज़ाम खुद एहतसाबी का, आई थिंक ये लोगों के लिए भी एक मिसाल होना चाहिए जो सिविल सेटअप में। और जी अब जो हम सुन रहे हैं कि जी मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में बहुत से अवाम पैदा किए जा रहे हैं, और वो इसी वजह से किए जा रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स पे आप मेरे साथ रहें सर, मैं मिलिट्री कोर्ट्स पे आता हूँ, एक ज़रा लंबा टॉपिक है, इस पे मैं चाहता हूँ थोड़ी डिटेल में बात करें, मेरे साथ ही रहें, मैं इस पॉइंट पे आता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि ज़रा मसूद साहब से भी ओपिनियन ले लें। मसूद साहब, सर ये फरमाइएगा कि जिस तरह अभी ब्रिगेडियर राशिद फरमा रहे हैं कि कमांड या नेग्लिजेंस का जो है इसमें आंसर दिखता है, लेकिन जब DGSPR साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो उसमें उन्होंने जिक्र किया कि फ़ौजी अफसरान को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है, जबकि साजिश मुलव्वस जो है मनसूबा साजों के ख़िलाफ़ भी जो है वो उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, कार्रवाई जारी है। सो द वर्ड यूज्ड इज़ साजिश, कंस्पिरेसी। तो आपकी राय मैं जानना चाहता हूँ, अंडरस्टैंडिंग या हमारे समेत मुझे भी क्लैरिटी थोड़ी दे दें आप, कि आपको क्या लगता है कि कमांड का फेलियर था, कोई नेग्लिजेंस वाला आंसर इसके अंदर था, या दे वर पार्ट ऑफ दैट एंटायर सिस्टम एंड दे वर द फैसिलिटेटर्स? थोड़ा सा अगर आप हमें क्लियर कर सकें। एक तो ये है कि जी अभी थिंग्स आर नॉट क्लियर, जिस तरह अभी बात हुई है कि डिटेल्स आएंगे एक्चुअल क्या है, लेकिन एक चीज क्लियर, इट इज ए कमांड फेलियर। कमांड फेलियर में फिर तमाम एचलान्स में आते हैं, राइट फ्रॉम कोर कमांडर से लेकर नीचे तक आ जाते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिस तरह अभी बताया ब्रिगेडियर राशिद ने, कि एक मोर्चे में एक जवान बैठता है तो उसने उसकी जिम्मेदारी है उसको डिफेंड करना है उस एरिया में बैठ के। तो इसी तरह से चेन ऑफ कमांड में है, और चेन ऑफ कमांड के डिसीजन होते हैं। और जब ये चीजें डेवलप हो रही थी, से फॉर एग्जांपल जब ये डेवलप हो रही थी, वेदर इट वाज इन लाहौर या पिंडी में थी या किसी और जगह में थी, तो कमांडर्स के पास उस वक्त टाइम था टू एनालाइज द सिचुएशन, एप्रिसिएशन वो करते, इस पर रिएक्ट करते। तो जब अभी जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज हुई है, सीनियर अफसरान ने इस पर की है, यकीनन दे हैव रीच्ड टू सम कंक्लूजन और फैक्ट्स पे पहुंचे हैं, उसके बाद ही जाके उन्होंने एस्टेब्लिश किया है एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंगली फिक्स हुई है। तो इसका मतलब यह है इट वाज ए कमांड फेलियर। और फिर फौज में जिस तरह मैंने पहले भी बताया है, डिसिप्लिन पे और इस तरह के लीडरशिप के डिसीजंस में कंप्रोमाइज नहीं है, क्योंकि फौज में सीनियर ऑफिसर जो भी होता है वो डिसीजन ही देता है। फौज में बेसिकली असल में होता भी यही कहा जाता है ना कि हाउ यू बिहेव व्हाइल इट इज हैपनिंग, तो ये वो हालात होते हैं। तो यकीनन ये जो फौज में चीजें होती हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के वो जो ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है, और ये इंक्वायरीज जो होती हैं तो वो बिल्कुल सिस्टमेटिक होती है, इसमें कोई एक्सक्यूज दरमियान में नहीं आती। ठीक है, ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा सर, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, बढ़ते हैं नाजरीन, वापस आते हैं, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है, यहीं से गुफ्तगू को जारी रखेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, बात करें DG ISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से उन्होंने बातचीत की, मिलिट्री कोर्ट्स पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम बात करें जो मुल्क की मुआशी हालात हैं, जो इकॉनमी है, उसके हवाले से भी उन्होंने जो फ़ौज का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका भी जिक्र किया। पहले नाज़रीन को वो सुना देते हैं और उसके बाद जो है वो बात करते हैं कि जिन्होंने क्या कहा। चाहती है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, सियासी स्टेक होल्डर्स आपस में बैठकर कौमी इत्तफाक राय पैदा करें। तमाम मकतबा है फ़िक्र के लोगों ने काम करना है, उसमें दानिश्वरों का भी रोल है, उसमें सियासतदानों का भी रोल है, उसमें अदालतों का भी रोल है, उसमें मीडिया का भी रोल है, उसमें हम सब ने मिलकर इस सोच की नफ़ी करनी है ताकि ये वाक़या दोबारा पेश ना आए। हमारे लिए तमाम हकीकी सियासी जमातें काबिल एहतराम है, मुकद्दम है और बिला तफरीक है। पाकिस्तान का दिफाई बजट जो है वो इस साल जो कुल बजट का 12.5% के करीब है, जो लास्ट ईयर 16% था, और इस साल का जो बजट है वो एलोकेशन वाइज
तारीख की कम तरीन सतह पे। However, we must understand few things. पहली बात तो ये है कि ये जो दफाई बजट में कटौती है, ये मुल्क की जो ओवरऑल मईशत है, ये उसके तनासुब से है। और आर्मी जो है और एयरफोर्स है और जो नेवी है, जो आपकी दफाई फ़ौजें हैं, ये अपने आप को मुल्क से और मुल्क की मईशत से कतन अलहदा नहीं समझती। फ़ौज जो सी है, जिस तरह बाकी इदारे हैं, हुकूमत का एक इदारा है, कोविड के अंदर फ़ौज ने अपना एक रोल अदा किया। फैटफ का मामला था तो उसमें रोल अदा किया, रिकोटिक का मामला था उसमें रोल अदा किया, पोलियो के कतरे डालने में भी फ़ौज अपना रोल अदा करती है। तो ये तो एक सिलसिला है और वी आर प्राउड ऑफ दिस एंड हमें अपने आवाम की फलाह बहबूद के लिए अगर जान दे सकते हैं तो ये तो बहुत छोटी बात है। सुना आपने DG SPR साहब बात कर रहे थे डिफेंस बजट के हवाले से, जिसमें उनका कहना था कि 12.5 की परसेंटेज है या शेयर है जो लिया जा रहा है और इसको ड्रॉप किया गया 16 से 12.5 पे तारीख की कम तरीन सतह के ऊपर बजट है। ज्वाइन करें प्रोग्राम में हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। ब्रिगेडियर साहब, सर ये फरमाइएगा कि बहुत सारे उमूर हैं जिसके हवाले से DG SPR साहब ने बात की है, लेकिन उसमें प्राइमरीली जो एक और अहम चीज़ थी, अदर देन 9 मई वाला इंसिडेंट, डिफेंस बजट के ऊपर से उन्होंने खासी तफसील में बात की, जिसके ऊपर खासा जिक्र हो रहा है। और बिलखुसूस जब का 9 मई का वाक़या हुआ है तो जो कैंपेन भी जारी है उसके अंदर डिफेंस बजट जो है वो खासा ज़ेर बहस है। क्या कहेंगे आप डिफेंस बजट के हवाले से? क्या जो ये लोएस्ट तरीन सतह के ऊपर है दिस इज़ फाइन, या हमारे पास अभी कैपेसिटी है कि हम इसको मज़ीद स्क्वीज़ कर सकते हैं, या इससे ज़्यादा हमारे पास कैपेसिटी नहीं है इसको मज़ीद स्क्वीज़ करने की या कम करने की? आई थिंक डिफेंस बजट बनाते 3-4 चीजें मद्देनजर रखी जाती हैं। तो आपका थ्रेट एनालिसिस है, फिर आपकी स्टैंडिंग मिलिट्री कितनी है, साफ ज़ाहिर है उसको आपने मैनेज करना है। डेवलपमेंट प्लान क्या है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने परसेंटेज कम, तो एक मिनिमम लेवल पे, बिकॉज इकोनॉमिक क्रंच है, तो आई थिंक जितनी गुंजाइश निकाल सकती थी मिलिट्री, उन्होंने वो किया है। अभी मैं सिर्फ आपको मिसाल दूंगा यूक्रेन रशिया वॉर की, जहाँ पे यूक्रेन का बजट होता था $3.2 बिलियन और आज वो $40 अरब पे है, लेकिन उनका जो एरिया गया है उसकी जो प्राइस है दैट इज $1.5 ट्रिलियन। तो कौमों की जो लेट्स से इंटेग्रिटी और जो होती है ना, आई वुड से डिफेंस को उस लिहाज से देखना चाहिए कि वॉर टाइम पे, और वॉर यूक्रेन में 100 साल में एक दफा हुई ना, लेकिन मिलिट्री तैयार नहीं थी, उसमें $150 अरब। तो ये तो एक मिसाल है। इंडिया की आप देख लें क्या थ्रेट है, दे आर एट $80 बिलियन। ईरान का आपसे डबल है डिफेंस बजट, थ्रेट देख लें कितनी क्या है, कोई डायरेक्ट लड़ाई नहीं है किसी नेबर के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिविलाइज किया जाता है कि शायद जी बहुत ज्यादा है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ GDP अगर आप देखें तो आई थिंक इट इज लेस देन नाउ 2% और कम ही। और इस ट्रेंड बना हुआ है पूरी दुनिया में कि डिफेंस बजट बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका का तो खैर जहाँ पे भी है, एवरीबॉडी इज इंक्रीजिंग, बिकॉज यूक्रेन रशिया वॉर के बाद पता चल गया कि आपने एक लॉजिस्टिक स्टेमिना भी मेंटेन करना है और जंग में चीजें खत्म हो सकती हैं। तो आई थिंक वी आर, एक और हमारा जो फैक्टर है, एक न्यूक्लियर पावर है, तो एक आपको वो डेप्थ देता है वो फैक्टर जो है। तो आई थिंक उसी लिहाज से बाकी आप कंपनसेट करते हैं थ्रू गुड ट्रेनिंग, आप उसमें अपनी डॉक्ट्रिन अच्छी करते हैं। अभी जो DG SPR ने मिसाल भी दी 2019 27 फरवरी की, इंडिया की एयरफोर्स तो बड़ी है ना, लेकिन फिर क्या हुआ, बेसिकली इट इज द एक्सपर्टीज, फिर आप टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करते हैं और आपकी लेट्स से पायलट्स या ऑफिसर्स या आपके जवान जो है वो किस तरह तैयार है। तो आई थिंक उस लिहाज से ट्रेनिंग पे हमारा ज्यादा एम्फेसिस होता है और उसके काफी तरीके हैं, लेकिन देयर इज डेफिनेटली कॉस्ट जो आप पे करते हैं। तो उस लिहाज से जो मिलिट्री है उसने जितना भी कट लगा सकती थी उन्होंने किया है, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट। इंशाल्लाह जैसे इकोनॉमिक हालात बेहतर होंगे तो ऊपर भी जा सकता है। तो आई थिंक ये सारी चीजें मद्देनजर रख के देखा जाए तो बड़ा ही रीजनेबल है। पर कॉस्ट जो है पर सोल्जर अगर आप कैलकुलेट करें तो अमेरिका की शायद हमसे बहुत ज्यादा, क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो अबाउट 4-5 टाइम पर सोल्जर जो इंडिया तो टॉप 3 में आते हैं ना सर, डिफेंस एक्सपेंडिचर जो सबसे ज्यादा करते हैं एग्जैक्टली। जी हाँ, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके हिसाब से बनाया था। बिकॉज आप मडागास्कर न्यूजीलैंड में तो नहीं रहते, यू आर सराउंडेड एलिमेंट्स, होस्टल कंट्रीज हैं, हमारी 4 तो जंगें हो चुकी हैं, तो उसमें तैयारी जो है वो जरूरी है। और माशाल्लाह हमारी मुसल्लह फौज तैयार है। ठीक है, अब मेरे साथ रहेगा ब्रिगेडियर मसूद साहब। सर ये फरमाएं, मिलिट्री कोर्ट्स का खासा शोर है और इसका अब ज़ाहिर है शोर सुप्रीम कोर्ट में भी इसका जिक्र हो रहा है, सब जुडिस है मैटर, और इसके हवाले से आज भी जो है वो आप जानते हैं समाअत हुई है, कभी बेंच टूटता है कभी बनता है, दरख्वास्त गुजार अपनी पोजीशन लिए हुए हैं, डिटर्मिंड हैं। वो कहते हैं कि जी जो मर्ज़ी हो जाए, किसी सूरत के अंदर भी मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल, मौजूदगी सिविलियन कोर्ट्स की होते हुए होना जो है
وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. جبکہ پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں اور لیجٹ ہیں, کئی سالوں کئی دہائیوں سے کام کر رہے ہیں, تو ملٹری کورٹس کے اوپر کام ہونا نہیں چاہیے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی آج اس کے حوالے سے کافی تفصیل کے اندر بات چیت کی, تقریباً 2-3 گھنٹے وہ اپنے دلائل دیتے رہے. ویسٹرن بہت ساری مثالیں اس کے اندر کوٹ کی گئیں جہاں پہ سویلینز نے ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے بھی کیے, تو وہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ جی ایسی کوئی نظیر نہیں موجود جہاں پہ ملٹری کورٹ کے اندر سویلین کا ٹرائل ہو. آپ کا کیا انالیسز ہے سر اس بارے میں؟ پہلے تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا ہے کہ سب جوڈیس ہے میٹر. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان آرمی ایکٹ میں پروویژن ہے جو میں نے پڑھا ہے, جو میں نے دیکھا ہے, کہ جس میں انہوں نے انسٹانسز کوٹ کی گئی ہیں کہ کس موقع پہ سویلین کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے. پاسٹ میں بھی ایسے ہوتے رہے ہیں. مثال کے طور پہ وینڈلزم ہے, وین یو اٹیک آرمی انسٹیٹیوشن ہے, یا آرمی ایریا میں آپ داخل ہوتے ہیں, تو دین دیر از اے وائلیشن آف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ. تو دیر از سب کچھ چیزیں اس میں اپلیکیشن اس میں ہوتی ہے, اور یہ تو یقیناً وہاں پہ ڈسکس ہوں گی تو یہ چیزیں کلیئر ہوں گی. اور اوپر سے پھر سیکنڈلی بات یہ ہے کہ ملٹری کورٹس پاکستان میں تو پہلی دفعہ نہیں ہو رہی ہیں, پہلے سے چل رہی ہیں, اور اسپیشلی آفٹر اے پی ایس اٹیک کے بعد سے یہ کنسٹیٹیوٹ ہوئی تھی, اور بڑے امپیکٹ ان کا ہوا تھا, اور ٹائملی, اور انہوں نے ٹائملی ڈیسیجن اس پہ دیے ہوئے تھے, اور جو اس میں دہشت گرد انوالو تھے ان کو انہوں نے پنشمنٹ دی تھی. اب اس چیز میں ڈیلے نہیں کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جو لوگ 9 مئی میں انوالو ہے, اگر آپ نے ڈیلے کر دیا, چھوڑ دیا, تو وہ اس کا امپیکٹ زائل ہو جائے گا, اور پھر دوسروں کو ایک چانس ملے گا. تو بیسکلی ہے کہ ملٹری کورٹس ٹائملی ڈیسیجن دیتے ہیں, لیکن فیئر ہوتے ہیں, جسٹس پہ بنیاد پہ ہوتے ہیں, اور اس میں آپ کو یو ول گیٹ آل دی اپرچونیٹیز کہ جس میں آپ اپیل کر سکتے ہیں. ود ان آرمی میں اپیل ہوتی ہے. تھوڑی سی اس کے اوپر تھوڑی سی اس پہ نا کلیئرٹی دیں ذرا, کیونکہ درخواست گزاروں نے بھی یہ کہا ہے عدالت کے اندر بینچ کے سامنے, اور ویسے بھی یہ کہ چیز جو ہے وہ خاصی اندر ڈیبیٹ یا ڈسکشن ہے کہ ملٹری کورٹس میں جس کے خلاف کارروائی جاری ہے اس کے پاس رائٹس زیادہ نہیں ہیں کہ وہ اپنی جو انٹرنیشنلی ایسے بندے کو رائٹس میسر ہوتے ہیں ان کو ایکسرسائز کر سکے. ان رائٹس کو تھوڑا سا تفصیل میں بیان کر سکتے ہیں کہ کیا کیا اس کے پاس رائٹس موجود ہوتے ہیں اور وہ کیا کیا کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں جی, ہم فوج میں 30 سال گزار کے آئے ہوئے ہیں, تو سسٹم فوج کا بڑا فیئر ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ون سائیڈڈ ہوتا ہے, یہ بالکل جس طرح کورٹس میں چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ بھی ڈیفنس کونسل ہوتی ہے, اس کے پاس جو اکیوز ہوتا ہے اس کے پاس بھی مکمل ٹائم ہوتا ہے ٹو ریئیکٹ, اور اپنا جواب اس کو دے سکیں, اور کسی صورت میں وہ اس کو کئی پریشرائز نہیں کیا جاتا ہے. تو سسٹم از ویری فیئر, اور جس طرح میں نے کہا نا, اٹ از اونلی دی ٹائم فیکٹر وچ از امپورٹنٹ, جس کے بعد یہ ڈیسیجن ہوتا ہے. تو لیکن میں نے کہا جہاں پہ اس کے پاس ہی ہیز دی رائٹ کہ وہ اپیل کر سکتا ہے, وہ جا کے کورٹ میں بتا سکتا ہے کہ میں اگر سیٹسفائی نہیں ہوں, لیکن فوج جو بھی کرے گی ایویڈنس کے بنیاد پہ کرے گی. کل کوئی چیز ہوتی ہے تو فوج آ کے پروڈیوس کرے گی. جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی جو ڈیسیجنس لیے گئے سینئر آفیسرز کے اگینسٹ, مطلب یہ ایک قسم کے آپ ایک میسج ہے کہ جی فوج کے اندر ڈسپلن کی وائلیشن جو کوئی بھی چیز ہوگی وہ وائلیٹ جو کرے گا تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. تو جب آپ کے اتنے سینئر افسران کو فوج والے معاف نہیں کرتے ہیں, چھوڑ نہیں سکتے ہیں, تو باقیوں کے لیے تو میرے خیال میں جسٹس ہونے چاہیے سب کے لیے. اور اسپیشلی ابھی فوج کے اوپر جو پریشر آ رہا ہے شہداء کے لواحقین کی طرف سے بہت پریشر ہے, اور فوج کے اندر افواج پاکستان میں جو تمام رینکس ہیں ان میں غم و غصہ ہے. چیف آف آرمی اسٹاف جہاں بھی جاتے ہیں لوگ یہی سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں پہ ایک ایکشن ایسا ہو جس کے ڈیٹرنس کریٹ ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ناظرین پروگرام میں ہمیں جوائن کیا تھا بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب نے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.